والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین ذی وقار، ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے۔ ماہ ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 نسبتیں حاصل ہیں۔ پہلی نسبت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اسی مہینہ میں ہوئی، اور دوسری اس مہینے کو خوبصورت نسبت جو آقا دو جہاں کے ساتھ حاصل ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی ولادت کے 40 سال کے بعد جب پاک پیغمبر نے اعلان نبوت کیا تو بھی مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ اور تیسری نسبت جو اس مہینے کو حضور علیہ السلام کے ساتھ حاصل ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے۔ 13 سالوں کے بعد بالآخر جب حضور علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑنے کا ارادہ کیا اور حضور مدینہ تشریف لے گئے، وہ بھی مہینہ کوئی اور نہیں بلکہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ 10 سال حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ میں رہے۔ ان 10 سالوں میں پاک پیغمبر نے 27 جنگیں وہ ہیں جن میں خود شرکت کی، اور 56 جنگیں وہ ہیں کہ صحابہ کو روانہ کیا۔ اور 10 سال کے بعد 63 برس کی عمر میں پیغمبر علیہ السلام جب دنیا سے ہمیشہ کے لیے پردہ فرما رہے تھے، وہ بھی کوئی اور مہینہ نہیں بلکہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ربیع الاول میں بالخصوص اور سال کے 11 مہینوں میں بالعموم حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ، صحابہ کرام، اہل بیت عظام کے واقعات کو آپ مختلف محافل میں، پروگرامات میں حضرات علماء کرام سے سماعت کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اور ہماری نسلوں کو بھی حضور علیہ السلام کی سیرت و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 100 سال کی تاریکی سے انسانیت کو گزرنا پڑا۔ سورج کے آنے سے پہلے جس تاریک رات سے لوگ گزرتے ہیں اس میں لوگ بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں، بڑی مشکل میں ہوتے ہیں۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے لوگ جن مشکلات میں تھے ان کو اگر ایک ایک کر کے بیان کیا جائے تو رات ختم ہو جائے، اس رات کے ظلم گنے نہیں جا سکتے۔ کہ کہیں تو پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے زندہ بیٹیوں کو درگور کیا جا رہا ہے، اور کہیں پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے آگ کی پوجا کی جا رہی ہے، اور کہیں پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا جا رہا ہے، اور کہیں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا جا رہا ہے۔ اور یہاں تک بس نہیں، اللہ کے گھر کو حضرت ابراہیم نے بنایا تاکہ اللہ کی توحید کا نعرہ لگایا جائے۔
اسی کعبہ کے ارد گرد 360 بتوں کو پوجا جا رہا ہے۔ اس تاریکی کا عالم کیا تھا؟ بیوہ ہو جانے والی کو جنگلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس تاریکی کا عالم کیا تھا؟ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ اس تاریکی کا عالم کیا تھا؟ مر جانے والے شخص کے بیویاں زیادہ ہوں تو اولاد ان کو باپ کا مال سمجھ کر اپنی ماؤں کو وراثت کے مال میں تقسیم کر لیتی۔ ماؤں کا احترام کوئی نہیں، بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں۔ غرض ہر لحاظ سے انسانیت تاریکی کی ایسی دلدل میں جا چکی ہے جہاں سے نکلنا انسانیت کے بس کی بات نہیں تھی۔ سورج کے آنے سے پہلے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ ابھی سورج آیا نہیں ہوتا لیکن دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب سفیدی پھیل رہی ہے، اب سورج کے آنے کا زمانہ قریب ہے۔ امید پیدا ہوتی ہے، تاریکی ختم ہو گئی، سورج کے آنے سے پہلے سفیدی نے پھیل کر آنے والے دن کی گویا پیشگی اطلاع دے دی اور لوگوں میں ایک امید پیدا ہوئی۔ اے سورج، پاک پیغمبر کو قرآن مجید نے تشبیہ پاک پیغمبر کو تیرے ساتھ دی ہے، تو پاک پیغمبر کے حالات کو جانے تو سیرت طیبہ کو دیکھنے والے اس بات کو جانتے ہیں حضور کے آنے سے پہلے پاک پیغمبر کا تعارف اور تذکرہ اتنا موجود تھا کہ حضور کے جد امجد حضرت ہاشم کے چہرے پر پاک پیغمبر کی آمد سے پہلے پاک پیغمبر کا نور اتنا نمایاں تھا، اگر حضرت ہاشم کے چہرے کو چمکتے ہوئے سورج کے سامنے کر دیا جاتا تو وہ بھی شرما جاتا۔ پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے حضرت عبد المطلب میں جب یہ نور پہنچا، عبد المطلب کہتے ہیں میں جنگلوں میں تنہا چلتا، مجھے کانوں میں سلام کی آوازیں آتی۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں چلتا تو کئی دفعہ میرے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے انور میں جب پاک پیغمبر کا یہ نور آیا، یہ اتنا نمایاں تھا کہ تورات و انجیل کی عالمہ عورتوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، عبداللہ نکاح ہم سے کر لو۔ عبداللہ نے کہا نانا، نکاح وہیں پہ ہوگا جہاں پہ میرے بابا چاہیں گے۔ جواب دینے والی عورتوں نے جواب دیا ہم کوئی بازاری عورتیں نہیں، ہم نے اپنے آپ کو نکاح کے لیے آپ پر پیش اس لیے کیا، آپ کے رخ انور پر وہ نور نمایاں ہے جو آخری نبی کے جد امجد کے چہرے پہ ہو سکتا ہے۔ پاک پیغمبر کی آمد سے پہلے جب یہ نور حضرت آمینہ کے جسم اطہر میں منتقل ہوا، اماں آمینہ کہتی ہیں ایک دن مجھے بڑا ہی رونا آیا، مجھے بڑا ہی دکھ ہوا، میری آنکھیں بھر آئیں جب میرے سسر عبد المطلب نے کہا بیٹی ابھی تو میرے دل میں عبداللہ کا صدمہ تازہ ہے اور تو نے خوشبو کا استعمال بھی شروع کر دیا۔ اماں آمینہ کہتی ہیں میں رونے لگی اور میں نے کہا ابا جان خدا کی قسم میں نے خوشبو نہیں لگائی ہے، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا اللہ نے میرے پسینے سے بھی خوشبو کو جاری کر دیا ہے۔ پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے حضرت آمینہ کہتی ہیں جب میں رات کو سوتی ہوں مجھے پہلی امتوں کی بیویاں سلام کہتی ہیں۔ اماں آمینہ کہتی ہیں مجھے خواب میں پہلی امتوں کی نیک بیویاں حوریں سلام کہتی ہیں۔ اماں آمینہ کہتی ہیں جب میں دن کو بکریاں چرانے کے لیے جاتی ہوں بکریاں چرتی کوئی نہیں، قطار میں بیٹھ کے مجھے دیکھتی رہتی ہیں۔ اماں آمینہ کہتی ہیں جب میں پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں باقی مکہ کی عورتیں پانی بھریں، پانی کنویں سے نیچے ہے، میں قریب جاتی ہوں پانی کنویں کے منڈیروں کے قریب آ جاتا ہے۔ اماں آمینہ کہتی ہیں اس بچے کے آنے سے پہلے اگر میں نے راستے سے گزرتے ہوئے کسی سخت پتھر پہ پاؤں رکھا وہ بھی موم ہوا، میں راستے میں گزری پتھر لڑک کے میرے قریب آئے انہوں نے بھی مجھے سلام کیے۔ اماں آمینہ کہتی ہے پھر وہ وقت آیا جب یہ بچہ میری گود میں آیا، میں نے کہا اماں بتائیے تو صحیح جب یہ بچہ آپ کی گود میں آیا حالات کیا تھے؟ اماں کہتی ہیں جب یہ بچہ آیا بال بنانے نہیں پڑے، بال پہلے سے بنے ہوئے تھے۔ اماں آمینہ کہتی ہیں پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے خوشبو لگانی نہیں پڑی، یہ بچہ آیا تو بیکے ہو رہے تھے۔ پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے ختنوں کی ضرورت نہیں پڑی، پاک پیغمبر آئے۔ اماں کہتی ہیں مختون پیدا ہوئے، پاک پیغمبر آئے تو اماں کے گھر میں نور کا حالہ چھا گیا۔ میں نے کہا اماں بتائیے تو صحیح آپ کے گھر کے معاشی حالات کیا تھے؟ اماں جواب دیتی ہیں جس دن یہ میرا بیٹا میری گود میں آیا چلانے کے لیے چراغ میں تیل کے پیسے بھی نہیں تھے، آیا تو نبی
نبیوں کے نبی ہے، آیا تو سردار کائنات کا، اور ایسے گھر جہاں یتیمی کے ڈیرے، ایسا گھر جہاں غربت کے ڈیرے، میرے نبی کو اللہ نے یتیم بھیجا، غریب گھرانے میں بھیجا، گویا حضور نے آتے ہی قیامت تک آنے والے یتیموں کو دلاسا دے دیا، حضور نے آتے ہی قیامت تک آنے والے غریبوں کو دلاسا دے دیا۔ امیروں کے ساتھ یاریاں تو سب کی ہوتی ہیں، یتیموں دل چھوٹا نہ کرنا، میں محمد تم یتیموں کا نبی بن کے آیا، غریبوں دل چھوٹا نہ کرنا، میں محمد تم غریبوں کے نبی بن کے آیا ہوں۔ اماں کہتی ہیں دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھنے والی نے پوچھا بچہ ہے؟ میں نے کہا ہے۔ کہا اس کے ابا کو بھیجو، ذرا بھاؤ تاؤ ہو جائے، معاملات طے کریں اور بچے کو لے جائیں۔ اماں کہتی میں نے جواب میں کہا بچہ ہے، باپ تو نہیں ہے۔ دروازے سے ہی دائی واپس ہو گئی، پھر دستک ہوئی، ہاں کون ہے؟ کہا دائیا ہوں۔ بچہ ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا اس کے باپ کو بھیجو، ہم سے معاملہ طے کرے اور بچہ ہمارے حوالے کرے۔ اماں کہتی ہیں میں نے پھر کہا بچہ تو ہے، سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں پھر دروازے پہ دستک ہوئی، بچہ ہے؟ میں نے کہا ہاں یتیم ہے۔ پوچھنے والی نے پوچھا، میں نے تو صرف بچے کا پوچھا، میں نے یہ تو نہیں پوچھا کہ سر پہ باپ کا سایہ ہے یا نہیں۔ اماں آمینہ کہتی ہیں کئیوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، جب پتا چلا سر پہ باپ نہیں ہے تو چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا بچہ تو ہے مگر یتیم ہے، لیکن یہ جانے کے لیے نہیں آئی تھی، یہ آنے کے لیے آئی تھی۔ اسی کا نام حلیمہ دائی ہے۔ جب گھر میں داخل ہوئی پوچھا بچہ کہاں ہے؟ اماں آمینہ کہتی ہے میں نے اشارے سے جواب دیا۔ اماں حلیمہ کہتی ہے جب میں نے دیکھا کہ بچے کے چہرے پہ سفید کپڑا ہے، میں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، میں نے بچے کو اٹھایا تو اس نے آنکھوں کو کھولا، مجھے دیکھ کے مسکرانے لگا، بچے کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی۔ اماں حلیمہ کہتی ہے خشک سالی کی وجہ سے میری چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا، میں نے بچے کو ساتھ لگایا، چھاتیوں میں دودھ آ گیا۔ میں نے کہا بچہ برکتوں والا ہے، اسی کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ خاوند کہتا ہے اس بچے کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ میں نے کہا ہاں ہاں اسی کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ اماں حلیمہ کہتی ہے جب میں لے کے جانے لگی سواری چل نہیں رہی تھی، اس بچے کو آگے بٹھایا، سواری کمزور تھی، چلنے بھی لگی، دوڑنے بھی لگی، پہلی سواریوں سے آگے بھی نکلنے لگی۔ اماں حلیمہ کہتی ہے جب میں لے کے گھر پہنچی بکریاں پہلے جاتی تھی، خالی پیٹ آتی تھی، پاک پیغمبر پہنچے، بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ اماں حلیمہ کی جھونپڑی میں برکتیں برکتیں آ گئی۔ میں نے کہا ربا تیری حکمتیں بڑی عجیب ہیں، پاک پیغمبر آئے، یتیم آئے، غریب گھرانے میں آئے، کمزور سواری پہ آئے، حلیمہ کی کمزور جھونپڑی میں آئے، وجہ کیا ہے؟ مشیت کہتی ہے غور تو کرو، آیا تو یتیم ہے لیکن اس یتیم کے قدم آمینہ کی گود میں لگے، ہم نے آمینہ کو اونچا کر دیا، اس کے قدم حلیمہ کی گود میں لگے، ہم نے حلیمہ کو اونچا کر دیا، اس کے قدم حلیمہ کی سواری پہ لگے، سواری کو اونچا کر دیا، اور اس کے قدم ابو بکر کے کندھوں پہ لگے، ابو بکر کو اونچا کر دیا۔